سورہ الکہف میں موسیٰ السلام علیہ کا اور یہ خضر السلام علیہ کی کہانی میں جو ہے نا وہ خضر السلام علیہ ایک بچے کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس سے بڑا ہو کر کوئی مطلب شر سرزد ہونا تھا. تو وہ سوال کیے تھے کہ ہدایت کی اس کتاب میں ہے کہ بے گناہ کو اس کی جرم کی سزا دی گئی ہے، اور جو جرم کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ بچے کی تقدیر میں بڑا ہونا لکھا ہی نہیں ہے. تو صحیح. اس کے اوپر یہ سوال کیے تھے سر، تو یہ بڑا میں حیران پریشان ہوا ہے اس کا مطلب کیا جواب ہوگا بول کے. اگر اس تعلق سے اگر کچھ رہنمائی فرمائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی سر. بہت شکریہ آپ کا. ایک تو جو شروع میں آپ نے بات کی ہے سر، میری بھی سیم یہی پوزیشن ہے. ہم مختلف نہیں ہیں، سیکھتے ہی ہیں نا ہم سب لوگ. تو ہمیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری بات جو ہے وہ حتمی ہے. اور جہاں تک بات سیکھنے کی ہے تو اس میں بھی جب تک انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں تبھی وہ سیکھتا ہے. خاص طور پر قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو ہم کیا اور ہماری کیا اوقات ہے اس میں. بس یہ اس کی طرف سے یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے ساتھ ہم جڑ گئے. اللہ اس کو قبول کرے. سوال آپ کا بہت اچھا ہے، بلکہ اس دوست کا سوال، اور میری خواہش ہوگی کہ اگر یہ بات ان تک پہنچ جائے یا کبھی اگر وہ شامل ہونا چاہیں، موسٹ ویلکم. سوال جو ہے وہ ویلڈ ہے. میں کوشش کرتا ہوں اور میں وہ مقام جو ہے نا وہ نکال لوں. سورۃ کہف میں جو ہے نا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے. جی، یہ سورۃ کہف میں یہ جو ذکر ہے نا جی، یہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے. 18ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 60 سے یہ ذکر ہو رہا ہے. کسی دن ہم انشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے جسے واقعہ خضر کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں خضر نام کی کسی شخصیت کا تعارف نہیں کروایا گیا. اور یہ بات بھی محل نظر ہے کہ یہاں خضر سے مراد ہے کون، کیونکہ اس کے لیے قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی انسان کی بات ہے. حتمی طور پہ نہیں آپ کہہ سکتے نا. اللہ سی کا لفظ آیا، اللہ سی اسم موصولہ ہے، اور یہ عام طور پر اہل عقول کے لیے آتا ہے. اہل عقول کے لیے یعنی میں اگر بات کروں تو جنات کے لیے بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے. یہ تو خیر ابھی ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے کہ یہ شخصیت کون ہے. سوال جو ہے وہ یہ ہے، اور وہ جس طرح بتا رہے ہیں ہمارے سمیع بھائی کہ ان کے وہ دوست بھی ہیں، جاننے والے ہیں، خدمت خلق میں انہوں نے عملی کام بھی کیا ہے، لیکن وہ الحاد کی طرف ہیں وہ. اور ان کا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک یعنی ناکردہ جرم کی سزا دی گئی ہے. ایک معصوم بچہ ہے، اور اس کی تقدیر میں بڑے ہونا تھا ہی نہیں، لکھا ہوا تھا نا، تبھی تو اس کو مار دیا گیا. اور جب اس نے بڑا ہونا ہی نہیں تھا، اس نے کوئی جرم کرنا ہی نہیں تھا، تو اس کو کیوں یعنی یہ اس قسم کی بات کی گئی ہے. آئیے اس کو ہم دیکھ لیں نا. جی، جہاں بچے کے قتل کیے جانے کا ذکر ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 ہے جی. فن طلقا، پھر وہ دونوں روانہ ہو گئے. کون؟ سیدنا موسیٰ اور ان کے صاحب، ان کے ساتھی. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک غلامہ. غلام جو لفظ ہے عربی کا، اس کا اطلاق جو ہے وہ
بڑے آدمی پر بھی ہوتا ہے، لڑکپن پر بھی ہوتا ہے، بچے پر بھی ہوتا ہے. یعنی لغت سے، لسان عربی مبین سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو لفظ قرآن میں یہاں پہ آیا ہے نا، غلام، یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف بچہ ہی لیا جائے. ایسا نہیں ہے. عربی لغت کے اندر اس کا جو استعمال ہے وہ بچے کے لیے، لڑکپن کے لیے اور بڑے آدمی کے لیے اس کا استعمال ہے. ایک تو یہ ذہن میں رہی بات. حتیٰ اذا لقیا غلامہ، حتیٰ کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے. فقتلہ، تو ان صاحب نے کیا کیا؟ اسے قتل کر ڈالا. قال، حضرت موسیٰ السلام علیہ نے عرض کیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا بغیر نفس، جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی. یہ سیدنا موسیٰ السلام علیہ وہاں پر عرض کر رہے ہیں. انہیں جو وہاں پہ لگا وہ جو بیان کر رہے ہیں قرآن اس کو یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سیدنا موسیٰ کو وہاں پہ محسوس ہوا وہ بالکل ٹھیک محسوس ہوا. وہ تو اعتراض کر رہے ہیں نا. تو انہیں یہ لگا کہ یہ ایک معصوم جان ہے، اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا اور اس کو خام کھا گویا کہ مار دیا گیا ہے. لقد جئت شیئا نکرا، مزید وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بہت ہی غیر مناسب کام کیا ہے. نکرا، برا کام کیا. اب آگے وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. وہ ابھی اس موقع پر وضاحت نہیں کر رہے کہ اس کو کیوں مارا گیا ہے، اس معصوم جان کو، اس بچے کو کیوں مار دیا گیا ہے، وہ اس کی وضاحت نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا وہ یاد کروا رہے ہیں. جو طے ہوا تھا بس وہ یاد دہانی ان کے سامنے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ جب میرے ساتھ رہیں گے تو جب ان معاملات کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ سے صبر نہیں ہوگا. قال ان سألتک عن شیء بعدها، یہ دوسرا واقعہ ہے. اس پر وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فلا تصاحبنی، اب اگر میں کوئی سوال کروں، کوئی اعتراض کروں تو ٹھیک ہے، پھر بے شک آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجیے گا، ابھی مجھے جو ہے مہلت دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پھر پہنچ گئے اگر اب میں کوئی سوال کروں. اچھا، اب وہ تیسرا واقعہ آتا ہے، اس پر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن کہتا ہے کہ قال، پھر اس بزرگ نے کہا، حاذا فراق بینی و بینک، حاذا، بس اب میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آ گیا، اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. پھر وہ کہتے کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں، تعویل، اس کی جو صحیح جو اس کا اینگل تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انجام کہہ لیجئے. ما لم تستطیع علیہ صبرا، جن پر آپ صبر نہیں کر سکے.
اس میں آتی ہے بات اب اسی غلام کی. اب اسے کیئرفلی یہاں پر دیکھیں، اور جو اس بھائی کا اعتراض ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہے. اعتراض یہ ہے کہ وہ ایک معصوم بچہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہمارے سامنے جو عام طور پہ ٹرانسلیشن یا اس کا جو ایک تفسیری اینگل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا. یہ صاحب جو خضر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ گئے لپک کے اور جا کے اس کو مار دیا. جب پوچھا گیا تو بتایا کہ بات یہ تھی کہ بڑے ہو کر نا اس بچے نے کافر ہو جانا تھا، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ پھر اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کے والدین ہیں جو پکے مومن ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں. اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا. ظاہر اس پہ تو پھر جو اعتراض کیا ہے وہ بالکل معقول اعتراض ہے، کیونکہ اگر یہی قانون ہے اور یہی کرائٹیریا ہے پھر تو دنیا میں کوئی بھی ہمیں مجرم نظر نہیں آنا چاہیے. اس کے بچپن میں ہی اس کو مار دینا چاہیے. اللہ کی طرف سے ایسا ہو، بلکہ بچپن کیوں، اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے پھر. لیکن اللہ فرما رہے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، تمہارے سامنے ہم راستے جو ہے بالکل کھول دیتے ہیں، اما شاکر و اما کفورا. جب تمہیں عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، تو اب یہ اختیار ہم نے تمہیں دیا، تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے. یہ فیصلہ اب تم خود کرو گے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. حق اور گمراہی بالکل نمایاں کر دی گئی. البتہ تم جس راستے کا انتخاب کرو گے اس کے کچھ نتائج ہیں، وہ ضرور ملے گی. یہ ہمارا قانون ہے. اچھے راستے کا انتخاب کرو گے، اچھے نتائج ہوں گے. برے راستے کو چوز کرو گے، اس کے کچھ مختلف نتائج ہوں گے. یہاں بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہے. لہذا ہر فرد کو، نوع انسانی کو یہ اختیار دیا گیا ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس اختیار کے ساتھ آتا ہے، اختیار چھینا نہیں گیا. ورنہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے نا، اسے تو یہ بھی پتا ہے کہ اینڈ کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا محتاج تو نہیں ہے کہ انسان پیدا کر لے پھر وہ دیکھے کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اسے اس کی احتیاج نہیں ہے. آزمائش کا بھی وہ مطلب نہیں جو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. قرآن میں ہے نا جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ ان معنوں میں آزمائش نہیں ہے جن معنوں میں انسان آزماتا ہے. کہ آپ نے ایک ملازم کو جو ہے وہ ہائر کیا دکان کے لیے، اور اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کہیں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، ایماندار ہے کہ نہیں. آپ 500,000 یا 5,000 کا نوٹ وہاں کہیں پھینک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے. کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ آپ نے کسی کوئی خفیہ جگہ پہ آپ نے لگا دیا، چھپا دیا، اور اب آپ گویا کہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ ایماندار ہے کہ نہیں. اٹھا کے مجھے دیتا ہے یا جیب میں ڈالتا ہے، اس سے پتا چل جائے گا کہ میں اسے رکھوں کہ نہ رکھوں. یہ جو آزمائش ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جاتی. اس میں بالکل نہیں ہے یہ بات، اس سینس میں بات نہیں ہو رہی. نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، وہ ایک چیز جانتا ہے. یہ اللہ کا ایک بہرحال قانون ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے غلام کے حوالے سے، اب دیکھیں اللہ فرمارے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے. اچھا جی، اس کے ماں باپ کیا تھے؟ مومن تھے، با ایمان تھے. فخشینا، ہمیں اندیشہ ہوا. وہ صاحب کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، ہمیں اندیشہ ہوا ان یرہقہما طغیانا و کفرا،
اب یہاں پر جو الفاظ ہیں نا کہ بڑا ہو کر سرکشی و ناشکری سے ان پر جو مصیبت لے آئے گا کوئی، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بڑا ہو کر ایسا کرے گا۔ جب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ذہن میں یہی بات آتی کہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل معصوم ہے، وہ جا کے اس نے مستقبل میں بڑے ہو کے کہ اس نے بدماش بننا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ کی بدتمیزی کرنی تھی، سرکش و نادان اس نے بننا تھا اور ظلم کرنا تھا، تو اس بنا پر کہ وہ بڑا ہو کر ظلم کرے گا، آج اس کا قصہ تمام کیا گیا۔ ظاہری قابل اعتراض بات، لیکن یہ اعتراض متن پہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن پہ ہے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر، اب یہ ترجمہ بھی کسی معمولی شخص کا نہیں ہے، یہ ترجمہ میں نے سلیکٹ کیا ہے مولانا امین آسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا، معمولی بندہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم کسی تفسیر سے متاثر ہو جاتے ہیں پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ علمی دنیا میں انہوں نے بہت بہت اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں، قرآن کی بڑی اچھی خدمت کی ہے، یا ان کے استاد پیچھے دیکھ لیں، امام فراہی کو دیکھ لیں، جوید احمد غامدی صاحب کو دیکھ لیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، قابل قدر لوگ ہیں، سرمایہ ہے ہمارے۔ لیکن ظاہر ہے جہاں کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، انسان ہو جاتی بات، تو یہاں پہ وہ ٹرانسلیشن میں کہہ رہے ہیں کہ این یرہقہما طغیانا و کفرا، متن میں کہیں کوئی ایسا نقطہ تک موجود نہیں جس کا مطلب آپ یہ کریں کہ بڑا ہو کر۔ آئیے میں آپ کو اس کا نا ورڈیکل جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ وا اور امبل غلام، جو وہ غلام ہے، لڑکا ہے، فکانا ابواہ، تو تھے والدین اس کے مؤمنین، مومن، فا پس تو خشینا ہم ڈرے، این یرہقا کہ مجبور کرے، ہما ان دونوں کو، ہما تسنیہ کا صیغہ ہے، اپنی ماں کو بھی اپنے باپ کو بھی مجبور نہ کہیں کر دے، کس میں جی؟ طغیانن و کفرا۔ دیکھیے کوئی ایک لفظ ہے ایسا جس کا مطلب آپ کریں کہ بڑے ہو کر، وہ بڑا آدمی تھا، جوان تھا، اس کے اندر یہ دو عیب موجود تھے، قرآن بتا رہا ہے۔ یہ مستقبل کی بات نہیں ہو رہی کہ بڑا ہوگا تو ایسا کرے گا لہذا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اس کے اندر طغیانی بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے۔ اور کفر جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو جان چکے ہیں کہ قرآن جب کفر کا لفظ اختیار کرتا ہے نا، مذموم معنوں میں، ویسے اچھے معنوں میں بھی آتا ہے کفر، یعنی دوسرے لفظوں میں جب تک ہم کفر نہ کریں ہمارا ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا، کفر واجب ہے۔ وَمَن يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور ایمان لایا اللہ پر۔ کفر کرنا تو لازم ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو انکار کر دینا، چھٹک دینا، اس کو چھپا دینا۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس چیز کا انکار ہو رہا ہے، کسی حقیقت کا ہو رہا ہے انکار تو پھر یہ برے معنوں میں ہے، کسی بری چیز کا انکار کیا جا رہا ہے تو پھر یہ قابل تحسین ہے۔ جب مضموم معنوں میں آتا ہے تو اس کفر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ رویہ، وہ شخصیت یا وہ نفسیات کہہ لیجیے کہ اس کے سامنے حقیقت کھلی ہے، حقیقت بے نقاب ہو گئی ہے، بات اس کو سمجھ آ گئی، اب وہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتا ہے، اس حقیقت کو چھپاتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے اسے قرآن کفر کہتا ہے۔ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ مان لو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس بات سمجھ نہیں آئی، وہ مطمئن نہیں ہوا، اسے کوئی دلیل نہیں مل سکی جس سے وہ مطمئن ہو، اب وہ کہتا ہے کہ یار میں تو سوری، میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتا، اسے کفر نہیں کہا جاتا۔ اس نے تو اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اس نے اطمینان کی کوشش کی ہے، اسے دلیل نہیں مل سکی تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ممکن ہے اللہ اسے اس کا اجر ہی دے دے کہ تم نے کوشش تو کی ہے نا، اسٹرگل کی ہے بھائی تم نے۔ اس میں میں اور آپ کسی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کرنے بیٹھے،
ہاں جو حقیقت کو جان گیا اور پھر اس نے اس کا انکار کیا، یہ مضمون ہے، اور اس کو بھی پیغمبر کی زندگی میں ہی قرآن نے بیان کیا۔ اللہ نے بات کھول دی، بات سامنے آ گئی۔ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، جتنی بھی ہمارے سامنے اس وقت دنیا موجود ہے جو مسلمان نہیں ہے، کہ ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، کہ ان تک بات واضح ہو گئی ہے۔ اب جو جانتے بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ اب تک کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھ سکا ہوں، آپ کے بھی سامنے ہیں معاملے، ان کا اطمینان ہی نہیں ہوتا، ہمارا اپنا نہیں ہو رہا، ان کا کیا ہونا ہے؟ جس قسم کا دین، جس قسم کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، خود آپ دیکھ لیں کتنی جگہوں پر ہمارا جو ہے اطمینان جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، دوسرے کا کیا ہونا بیچارے کا؟ تو وہ سوال اٹھاتا ہے، ہم اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو وہ اپنے پھر گھر میں ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ لاجک نہیں، اس میں دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اب ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس پر حق کھلا ہی نہیں، واضح ہوا ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، اس کے اندر طغیانہ سرکشی موجود ہے، اس کی ذات سے آس پاس کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ سرکش جو ورڈ ہے یہ وسیع لفظ سے آپ جانتے ہیں، ڈکیٹ ہے اس کے لیے بھی بولا جائے گا، کوئی چوریاں کرتا ہے تب بھی بولا جائے گا، کوئی قتل و غارت کے اس نے سامان گرم کر رکھا ہے اس کے لیے بھی آئے گا۔ یہاں کوئی خاص جرم تو نہیں بیان کیا گیا، خاص نوعیت نہیں یہاں ڈسکس کی گئی کہ کن معنوں میں طغیانہ، کن معنوں میں سرکشی، لیکن ایک بات بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر سرکشی موجود تھی، کفر موجود تھا۔ ہمیں یہ خوف تھا کہ اس کے یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو اس کے معاملات ہیں، اس کی وجہ سے کہیں وہ اپنے والدین کو بھی مجبور نہ کر دے، کسی جرم کے اندر نہ لے آئے، ان پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْ، ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کی جگہ ایک ایسا فرزند عطا کرے، خیرم منہ، یہ قابل غور بات ہے، جو اس سے بہتر ہو۔ اس کا مطلب کہ وہ بہتر نہیں ہے، ظاہر ہے سرکشی اور کفر موجود ہے تو بہتر کیسے ہوگا؟ معاشرے کے لیے نقصان دہ، ممکن ہے اس نے کوئی قتل کر رکھے ہوں جس کی بنا پر اسے مارا گیا ہے، پوری تفصیل تو یہاں نہیں بیان کی گئی نا، موٹے موٹے لفظوں میں بات واضح کر دی گئی ہے۔ خیرم منہ، وہ اس سے بہتر ہو، زکاتم و اقرب رحما، پاکیزہ نفسی میں بھی، اور کیا، اقرب رحما، مروت و درد مندی میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ اس کا مطلب کہ یہ دونوں خصوصیات بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ یہ تو سیدنا موسیٰ کو لگا نا، ان کے سامنے تو پردہ تھا نا، انہیں تو نہیں پتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے، جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، پاکیزگی نہیں تھی اس کے اندر، نہ ہی اس کے اندر اقرب رحما والی خصوصیت تھی، رحم دلی بھی نہیں ہے، مروت و درد مندی کے احساسات سے خالی ہو چکا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا فرزند دے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اس سے بہتر ہو، زکاتہ، تزکیہ نفس کا حامل ہو، اقرب رحما، مروت و درد مندی کے احساسات بھی اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ ہے پوری بات۔ وہ بچہ نہیں ہے، جوان ہے، معصوم نہیں ہے، سرکش ہے، ہو سکتا ہے مطلوب ہو، حضرت موسیٰ کو تو نہیں پتا حقیقت کا، ہو سکتا ہے وہ انہیں کسی ایسی جگہ پہ ملا جیسے اشتہاری مجرم ہوتے ہیں، مفرور ہوتے ہیں، کوئی بھی بات اس کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو اصل اعتراض ہے ہمارے ملحد بھائی کا، وہ اعتراض اب اعتراض نہیں بنتا، متن میں نہیں ہے ایسی بات، نہ یہ متن کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ ہے، نہ متن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ معصوم ہے، نہ ہی متن میں یعنی قرآن کے الفاظ میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ وہ بڑا ہوگا
بڑا ہونے کے بعد جناب پھر وہ قتل و غارت کرے گا، سرکشی کرے گا، تو اس لیے ابھی سے اس کو مار دیا گیا. وہ مجرم ہے، سرکش ہے، ملا ہے، مطلوب ہے، اس کو مار دیا گیا. دنیاوی قانون میں بھی ایسی ہوتا ہے. تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں رکھنی ہیں. بہت شکریہ جناب سمیع صاحب. آپ کا مزید اس میں کچھ سوال؟ جی سر، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت کی. ایک کافی مشکل سوال تھا، بڑا پیچیدہ ہے، تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوال کئی اور سے بھی پوچھا تھا، جو جی مطلب اہل علم حضرات سے، تو انہوں نے مطلب اس تعلق سے مطلب ابھی تک کوئی جواب دیا نہیں تھا. ہوں، تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا کسی نہ کسی کے ترجمے کے اوپر جو ہے نا پکا یقین کر لیتا ہے، جی جی. تو وہ متن کی طرف جاتا نہیں ہے. تو آپ نے ہوں. ماشاءاللہ متن سے جو ہے نا مطلب اس کی وضاحت کی. میں بڑا شکر گزار ہوں سر آپ کا. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری آپ کا مچ. بھی شکریہ. اور بہت شکریہ آپ کا سر. بات یہی ہے کہ کوشش یہی کریں ہمیشہ، میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ ویریفائی ضرور کریں، متن کو کیئرفلی ضرور دیکھیں. بہت جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ بات نہیں ہوتی، یا قرآن میں ایک بات ہوتی ہے، ترجمے میں اس کی طرف دھیان ہی نہیں کیا گیا. بہت سارے ایسے مقامات ہیں. تو آ، یقینی طور پر جب اس طرح سے آپ غور کریں گے تو بات سامنے آ جاتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے سمیع صاحب تھے. اور اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ جاوید اختر صاحب ہیں اٹک سے. جی میرے بھائی، آپ کا کوئی سوال؟ قرآن پر گہری نظر ہے اور بڑے شوق سے قرآن کا مطالعہ ایک عرصے سے جاری کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اپنے دور میں چھوٹے موٹے شخص نہیں تھے ماشاءاللہ. یہ اہل حدیث سمجھ لیں کہ جو مکتبہ فکر ہے ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ جانی پہچانی شخصیت تھی، اور ایک اچھے عہدے پر انہیں فائز کر رکھا تھا ماشاءاللہ. جمعہ وغیرہ پڑھاتے تھے. تو پھر جب قرآن کی طرف آئے ہیں تو اب ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر. جی جاوید بھائی، آپ کا کوئی سوال یا اس واقعے میں خاص آپ کی طرف سے کوئی رہنمائی؟ جی نہیں، ماشاءاللہ اچھا سمجھایا آپ نے. میری طرف سے کوئی سوال نہیں ہے، باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں. چلیں، بہت شکریہ جناب. میں دوبارہ کہوں گا، اگر احمد شجاع بھائی آپ کا اگر مائک آج کام کر رہا ہے تو پلیز. اچھا السلام نہیں. علیکم. میں تھوڑی واہ، ٹرائی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، اصل ماشاء میں اللہ. سر میری کوشش تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک تو میں نے آپ جیسے بندے نہیں دیکھے، میں حقیقت بتاتا ہوں، اللہ. جو قرآن کو اس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم تو سسری دیکھنے والے لوگ ہیں. تو میرے لیے یہ بڑا علم کا خزانہ ہوگا کہ میں اگر آپ کے ساتھ رہوں تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ لکھی. تو باقی میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی اچھی سے اچھی آواز ہو. اور وہ اس سسٹم میں ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پتہ نہیں سکسیزفل ہو جاؤں گا کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتا رہوں گا جی. باقی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ابھی میں سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا لیول بہت ہائی ہے، اور میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سنوں. تو یہ میں ایک اچھا سوچتا ہوں. جزاک اللہ. آپ کے جذبات کا بہت میں مشکور ہوں. آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اس قابل کم سے کم میں نہیں ہوں. آپ کی بھائیوں کی طرح ہوں. اور اچھا، مزید تھوڑا سا اگر میں آپ سے کہوں، تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں یہاں پہ، جو باقی لوگ ہیں انہیں کچھ آئیڈیا ہو جائے گا. سر پلیز. جی، بہت شکریہ. لاہور شہر میں میں رہتا ہوں. جی میرے 3 بچے ہیں، تینوں کے تینوں ملک سے باہر میں نے بھیج دیے ہیں. پہلی بات یہ ہے. اب جی میں تھوڑی سی ریٹائرمنٹ فارم میں ہوں، تو میرے جی پاس تو کچھ ٹائم ہوتا ہے، تو میں خود سے پڑھنا شروع کیا. میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ میں جب بھی کسی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا تھا تو وہ میں قرآن پاک کی بجائے میں اس کا فرقہ زبردستی پڑھنا شروع ہو جاتا تھا. مجھے بائی فورس ایسا کیا جاتا تھا. ایک وقت آیا، پھر میں نے تقریباً دور ہو گیا، ہر چیز سے دور ہو گیا. دین میں دوبارہ سٹارٹ کیا، اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے گیا. 99 ہے. پھر میں نے قرآن پاک خود پڑھنا شروع کیا، جتنا سمجھ آتی ہے، بغیر تفسیر کے، بغیر کسی مولوی کی ہیلپ کے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں. وہ بہت خوب جتنا ماشاء 5% ہو، 10% ہو، وہ سارا. میں کبھی آپ سے ایک سوال کروں گا کہ وہ اللہ. جو جی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اطمینان دل، کیا بات. یہ بہت بڑی مجھے یہ سوال کرنا نہیں آتا، اس لیے کہ یہ میں نے کبھی کسی سے کیا نہیں. جو آدمی بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بڑی مشقت کرتے ہیں،
وہ ایسے جاتے ہیں اتنے دن رات کے چلے کاٹتے ہیں، صرف ان کی تگودو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کریں۔ بہت تو خوب، والے بندے بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ کا تصور ان کے پاس کلیئر ہے، وہ صحیح، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی پیروں سے شرک کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہیں، ہم ہاں لوگ بھی مطمئن ہیں۔ یہ بڑا کویشچن ہے میرے لیے کہ میں آیا وہ میرے خیال سے یہ ساری زندگی انسان کو لگنی چاہیے دین کی تگودو میں، وہ کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے کسی سٹیج پہ بھی۔ جیسے کیا رکے بات، گا تو وہ ہوں، مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی اس لائن پہ ہو جاتا ہے تو غلط لائن پہ، تو اس کے ساتھ ایک شیطان ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو شیطان ساتھی ہے وہ اس کو دلاسے دیتا ہے کہ تم صحیح رستے پہ ہو۔ ہوں، یہ کیسی آزمائش میں سمجھتا ہوں بھی میرا تو میں اس لیے سوچتا ہوں ساری زندگی میں یہ کوشش کرتا رہوں گا کہ قرآن پاک کو سیکھنے کی۔ کبھی میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے یہ، میرا خیال میرے سے مطلوب بھی نہیں ہے کہ میں یہ کلیم کروں کہ میں قرآن پاک کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میں آپ کے ساتھ اب اٹیچ ہو گیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بات جو ہے بالکل درست ہے، قابل غور ہے۔ ایک آیت میرے ذہن میں ابھی آئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں یہ آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اسی کی طرف رجوع کرو، اس سے ڈرو، نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو، ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں پہ آیت کا اینڈ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں تو وہی ہے نا کہ ذات اور صفات کا جو اس کے اندر جو شرکت ہے وہ شرک ہے۔ لیکن قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں شرک کی اور پہلو بھی نمایاں کیے گئے۔ یہاں ایک ایسا شرک ڈسکس ہو رہا ہے اگلی آیت میں کھولتا ہوں، اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں گئی، ہماری دھیان نہیں گیا۔ آگے فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے، ٹکڑے کر لیے۔ فرقو عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا فرق، یہ بڑے بڑے گروہ کے لیے آتا ہے، بڑے گروہ بنا دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں بڑے فرقے بنائے۔ وقانو شیعہ، پھر ان بڑے فرقوں پر ہی بس نہیں ہوئی، معاملہ سے آگے چلا، مزید فرقے بنے۔ شیعہ کہتے ہیں ہم خیال لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، یعنی اس بڑے گروہ میں مزید آگے پارٹیاں بن گئی، تقسیم ہو گیا وہ دونوں طرف، جو ایک طرف ادھر ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جماعت تھی، ایک ادھر ایک بڑی جماعت تھی، مزید ان میں آگے فرقے بنے شیعہ، پھر مزید چھوٹے چھوٹے اور اس میں پارٹیاں بن گئی۔ کلو حزبن، ہر ایک پارٹی کے پاس، ہر ایک جماعت کے ساتھ، ہر ایک فرقے کے پاس، بما لدیہم، جو ان کے پاس تعلیمات ہے۔ اب وہ آپ والی بات آ گئی، فارحون، وہ اس پر مطمئن ہے، مگن ہے، خوش ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ جو میرا ذاتی اطمینان ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر قرآن اس کو ویریفائی نہیں کرے، بھلے لاکھ میرا اس کے اوپر اطمینان ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں فارحون، یہ خوش اس کا مطلب ہوتا ہے، خوش ہے وہ اپنے اپنے اس نظریے کے اوپر، مطمئن ہے۔ وہ سمجھتے کہ ہم جس انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں حاصل ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، پورے مطمئن ہیں، ہم ہی کامیاب۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ۔ جب دین میں تفرقہ آتا ہے، تفرقہ ہے کیا؟ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے،
اپنے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے تعویلات کھڑی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ باہمی ضد کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، یعنی پتہ ہوتا ہے انہیں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے ہر دھرمی۔ اور پھر اللہ کا اعلان ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اپنے فقیہ کو یہ درجہ دے دیا کہ میں نے اس کی بات کو بغیر ویریفائی قبول کر لینا ہے، اٹ مین کہ اسے خدا بنا رہا ہے۔ کسی امام کو یہ درجہ دے دیتا ہے، کسی کتب روایت کے کسی راوی کو یہ اتھارٹی دے دیتا ہے کہ وہ جو بات مجھے رسول کی طرف منسوخ کر کے دے گا میں اس کو اسی طرح سے لے لوں گا، گویا کہ میں نے رسول اللہ کی زبان ایک سے سنا، تو وہ اس کو پیغمبر کا درجہ دے رہا ہے۔ پھر یہ سب باتیں پھر ادھر لے جاتی ہیں۔ اللہ کا قانون ایک طرف ہے، اس کا جو فرمان ہے وہ قرآن میں موجود ہے، اس کے انگیزڈ ہم ایک بات قبول کر رہے ہوتے ہیں، فرقوں میں یہی ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال آپ کی جو بات تھی وہ مجھے اس لیے یہاں پر آئی جو بڑی ریلیونٹ تھی اس کے ساتھ، کہ مطمئن تو ہیں وہ سبھی کی سبھی۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 32 ہے نا سورہ روم کی، اللہ خود ان کے اطمینان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہے وہ سیٹسفائیڈ، لیکن مشرک ہیں۔ رکھیں گے اس کو ٹاپک انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ وہ جو اطمینان جو قرآن کہتا ہے نا، جسے اطمینان کہتا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرشید صاحب۔ جی سر، اس کے ساتھ آپ وہ کاشف بھائی نفس لوامہ اور امارہ والی آیت کی تشریح کر دینا، زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ جیسی خوراک ہوگی ویسا ہی وہ مطمئن ہوگا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو پھر کسی اور موضوع پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی دراصل ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ سوالات لے لیں۔ جی ٹھیک۔ جی ہمارے ساتھ عبدالرشید صاحب موجود ہیں الیکٹرپور سے۔ سر، آپ کا اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس پہ کوئی تبصرہ یا آپ کا کوئی سوال؟ عبدالرشید بھائی؟ شاید کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے، کوئی فنی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سیویت صاحب موجود ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بہت شکریہ سر، اللہ خوش رکھے، بس سننے والے ہیں ہم تو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو بھی اس کی جزا دے جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ابھی کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے۔ یہ مائک نہیں کھول۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا مائک نہیں کھول رہا تھا جی، وہ پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ اب تو کھل گیا جی۔ نہیں، اب کھل گیا جی۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جی سمیع بھائی، آپ کی بات کرنا چاہ رہے تھے، ہینڈ ریس ہوا ہے۔ اصل میں میری طبیعت کچھ خراب ہے تو میں کچھ دیر کے لیے سن نہیں سکا۔ السلام علیکم سر۔ اللہ آپ کو صحت دے عبدالرشید بھائی، اللہ آپ کو صحت دے۔ جی سمیع اللہ صاحب۔ جی، یہ ہمارے ایک خرم صاحب ہیں، یہ بھی مطلب گروپ کو جوائن کیے ہیں، تو تھوڑا سا آپ اگر ان سے بات کریں گے تو بڑی خوشی ہوگی سر۔ جی ضرور، موسٹ ویلکم خرم بھائی۔ خرم مسعود صاحب السلام ہمارے ساتھ علیکم۔ شامل ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی سر، سر اپنا ایک حکم، تعارف میں کروا دیں۔ تھوڑا سا، سر میرا نام خرم مسعود ہے، میں دبئی سے ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بس قرآن کا سمجھنے کا پڑھنے کا طالب علم ہوں، شوقین ہوں، غور سے سنتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گڈ، الحمدللہ، بہت خوب، بہت خوشی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ آج کی بات تو شاید آپ پوری نہیں سن سکے اسی طرح؟ ہاں، میں ابھی جوائن کیا۔ اچھا، چلیں، یہ ہمارا 3 دن جو ہے پروگرام ہوتا ہے، آپ کو بتایا ہوگا سمیع صاحب نے، تو شامل ہوں، بہت خوشی ہوگی، آپ سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں ایک نشست ہے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی استاد شاگرد والا معاملہ نہیں ہے، مل بیٹھ کے یوں سمجھ لیجئے کہ کوشش کرتے ہیں۔ میری عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین شیئرنگ کے ذریعے سے میں آیات بھی سامنے رکھتا ہوں، مختلف تراجم بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر کوئی صاحب کا اطمینان کسی خاص ترجمے پر ہو رہا ہو تو وہ بھی اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ نمبر 2، قرآن کا جو سیاق و سباق ہے اس کو نہ ہاتھ سے چھوڑیں، اسے اس کے کنٹیکٹ کے اندر بھی رکھیں، اس کا کنٹیکسٹ بھی ساتھ دیکھیں۔ یہ چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے جو اللہ فرما رہے وہ بات واضح ہوتی ہے۔ سم ٹائم ہم جب وہ بات نہیں لینا چاہ رہے ہوتے تو ہم آیت کے اندر سے کوئی خاص ٹکڑا لے لیتے ہیں اور اس کا سیاق و سباق کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی پوری بلڈنگ اس پہ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ پورے خلوص کے ساتھ
جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ خدمت میں پیش کریں. اس پر اگر کسی کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے، اگلا صاحب کوئی دلیل دیتا ہے تو وہ اس کا بہت شکر گزار ہے. اتنا سا ہے. اچھا سر، میں نے ابھی پورا آپ کی جو آج کا سیشن ہوا ہے سنا تو نہیں اس کو جی کہ کس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی، کون جی سی آیت تھی. بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جو آیتیں یہاں پر لیتے ہیں جی تو ہم اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے وہ باتیں کر رہا ہے، یا عربی متن کو لیتے ہیں کہ اللہ وہ کہہ رہا ہے. کیا ترجمہ اور متن سیم ہوتے ہیں؟ بہت اچھا مطلب سوال ہے. سوال یہ ہے، ہاں ہاں، کیونکہ ہم نے تمام مکاتب پہ فکر میں دیکھا ہے، مختلف علماء اکرام کے دیگر تراجم ہیں، جی جی ان میں سب نے جہاں تک ہو سکا اپنی طرف سے حق ادا کیا، لیکن دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کچھ ترجمے جو ہیں نا اکارڈنگ ٹو آیات، مجھے ایسا لگا کہ وہ اللہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس میں منافی بات ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے اب ہماری اکثریت کیا ہے، ہم انڈو پاک میں رہنے والے جتنے بھی اردو اسپیکنگ، وہ ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جی ہم اس کو کلام سمجھتے ہیں اور اسی پہ رونا اور اپنے آیتوں کی بنیاد رکھنا اور اپنا عقائد رکھنا وہ سمجھتے ہیں. جبکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا عربی کے بارے میں بیسک تھوڑی سی ایسی نالج ہو جائے گرامیٹیکلی، جی کہ جتنے علماء اکرام نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی گرامر کو فالو کر کے کچھ نہ کچھ سیکھ کے صرف و نحو کر کے کچھ نہ کچھ اس سے وہ جو قواعد ہوتے ہیں جی اس کو پیش نظر رکھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. ہاں جی اب چونکہ یہ ترجمہ کم و بیش 300 سال پہلے، 250-300 سال پہلے ہوا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے پہلا ٹرانسلیشن، صحیح. جو ہم نے فارسی قرآن کو اردو میں کنورٹ کیا ہے، عربی کو نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک. تو پہلا جو ترجمہ ٹرانسلیشن ہوئی تھی وہ فارسی سے اردو میں کنورٹ ہوئی تھی، عربی سے نہیں ہوئی تھی. تو ہماری زیادہ تر لغت جو ہے نا وہ ہم نے جو فارسی تراجم کے تھے نا اس کے معنی لیے ہوئے ہیں، کہ راغب نے کہا، ابن فارس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. اب عربی لغت میں اگر جائیں گے ہم لیکسیکون میں یا لیکسیلوگوز میں یا المانی میں ادھر ادھر، اور کیونکہ عرب کنٹری میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارا تھوڑا سا انٹر ایکٹ رہتا ہے ان سے، ٹھیک تو ہے. اس کے معنی بڑے ڈفرینٹ دکھتے ہیں، بڑے ڈفرینٹ دکھتے ہیں. صحیح. تو ہم اب ایسا ہے کیونکہ اب جنریشن وائز ہم لوگ بہت آگے جا رہے ہیں نا. اب 300-350 سال پرانا ترجمہ جو اب لوگ جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں یا مودودی صاحب ہیں یا طاہر القادری صاحب ہیں، یہ سب اپنی اپنی کوشش کر لیا انہوں نے کافی حد تک، اور کر کے اسی کو رہے ہیں جو لغت ان کے پاس رہی ہے یا جن پرانے تراجم کو اسی کو بیس بنا کے کیا ہے. کسی نے بھی کوئی نئی ترمیم نہیں کری. ٹھیک. میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک گرامر کا کورس وغیرہ کا کیا تھا اٹینڈ، تو اس لیکچر کے آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے گرامر سیکھ لی ہے، مبارک ہو، صحیح. لیکن آپ اس کو ہرگز جو ہے نا قرآن کے اوپر لاگو نہیں کریں گے. اس کے جو تراجم جو ہیں جو علماء نے کیے ہوئے نا اسی کو فالو کریں گے. اچھا، گرامر انہوں نے سکھائی ہے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بہت اچھی سکھائی ہوئی. ٹھیک. اچھا، میں نے یہ بات اپنے استاد سے سیکھی جنہوں نے ان سے ڈائریکٹ تعلیم لی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا، میں نے ڈائریکٹ ان سے جب بات کری کہ سر ہم نے تو یہ سب چیزیں سیکھ لی ہیں تو اب ہم کیوں نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ مطلب اس میں خطرات ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی بہک جائے گا، بھٹک جائے گا، ادھر کا ادھر ہو جائے گا. تو کیا گارنٹی ہے کہ جنہوں نے کیا ہے اب وہ صحیح کر کے گئے ہوئے ہیں یا بالکل فرسٹ کلاس کیا ہے. میں نے کہا نا سب نے اپنی دانش میں صحیح کیا ہوا ہے. جی بالکل. ہاں، لیکن اب ہم کیونکہ 300-350 سال آ گئے نا، اب بہت سی آیتیں ہیں جس میں قتل و غارت گری کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے. اللہ وہاں پر کہہ ہی کچھ اور رہا ہے. اب ہمارے یہاں ایک قوم پوری اٹھ گئی جس نے اتنا بڑا عرض میں فساد مچایا زمین پہ کہ اس کی بنا پر پوری امت مسلم جو ہے نا وہ عطاب میں اور عذاب میں پڑ گئی. ایسے آج تک وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں 9/11 کے واقعات کا نا، اور دیگر جتنے بھی. تو کیونکہ انہوں نے جہاد کا مطلب صرف وہی سمجھ لیا، تلوار. جی جہاد تو کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے نا، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے. ارے اگر اردو آپ میں بھی جاب ہم کر رہے ہیں تو اس میں جی 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 اس میں جد و جہد کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا اردو میں.
हाँ, جی हाँ, हाँ, जद्दोजहद कंटिन्यूअस स्ट्रगल है ना वो। जी जी बिल्कुल अब ऐसे उन्होंने ये समझ लिया कि जिहाद का मतलब बस यही है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो। अरे अल्लाह की राह में जद्दोजहद करना है। हाँ हालांकि वो कताल का लफ्ज अलग है ना हाँ, वो अच्छा कताल और कत्ल के मायने भी बड़े जब आप लुगत में जाएँगे तो इसके मायने भी बहुत डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल बहुत सी ऐसे चीज़ों में यूज़ हुआ है कत्ल का लफ्ज़। ऐसे ही ऐसे ही ये फिज़िकल वाला नहीं है कि जिसमें गर्दन उड़ा दी किसी की या तालीम मार को दिया। बेअसर कर देना ये भी कत्ल ही है ये भी कत्ल है। हाँ नफ्सियाती कत्ल भी कहते हैं ना, आपने मेरी नफ्सियाती नफ्सियात कत्ल को है कत्ल कर दिया। बिल्कुल हाँ, तो वो ये इस तरीके से होता है तो हमारे यहाँ अब तराजुम जो है ना मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें रिविज़िट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आई ही थिंक हमें जाना चाहिए अ, अब अ, नए खुरम जद्दोजहद के ऊपर। खुरम मसूद साहब मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ दरअसल जी ये सर, जो गूगल है ना 9 इस मिनट पे रह गए। जो जी जी गूगल मीट 9 पे ना मिनट रह ये गए। सॉरी जी, जी, सही 1 है सर, घंटे 9 का ना मिनट ये रह गए अलाउ ना। होता है घंटे के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिंक दोबारा सेंड कर दूं और अहबाब जो नहीं, दिलचस्पी नहीं, रखते वो अच्छा आपकी अगर गुफ्तगू और आज का लेसन पूरा हो गया तो मैं कहूँगा आज यहीं मुनक़ते करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में जॉइन करेंगे पूरा प्रॉपर। चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया जनाब बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह और मैं इसका नहीं जवाब सर, मैं तो इंशाल्लाह खुद दूंगा तालिब इल्म हूँ। सभी तालिब इल्म है ऐसी बात नहीं करें सभी जज़ाकल्लाह। तालिब इल्म यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का तमाम अहबाब का अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे कल भी सिटिंग होगी और कल का जो मौजू है वो यकीनन लोगों के इल्म में है और वो ख़ास कुरान मजीद का जो रियाज़ियाती एजाज़ है, कैसे हम साबित कर सकते हैं कि अल्लाह का कलाम है, 2 और 2 4 की हुँ, तरह। हुँ। किस तरह से हम एक मुल्हद को मुत्मिन कर सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, वो चैलेंज जो कुरान में है कि तुम इसकी मिसल नहीं बना सकते, उसका क्या मतलब है? इस मौज़ू को लेके हम हुँ। चलते हैं सैटरडे को, कल इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।